الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بعد السلام. اللہ رب العزت کی فضل و کرم سے آپ اور ہم سب جمعۃ المبارک کی مبارک ساعتوں میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہیں. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے. گرامی کا اس سے قبل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں تفصیلی گفتگو آپ سماعت فرما چکے، جس میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اگرچہ مکمل طور پر ہم بیان نہ کر سکے کیونکہ شعبان المعظم کا ماہ مبارک شروع ہو چکا ہے. آج 10 شعبان المعظم ہے اور انشاءاللہ منگل اور بدھ کی درمیانی جو شب ہے وہ شب برات ہوگی. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ اس بابرکت ماہ مبارک کے صدقے اور طفیل ہم سب کے تمام قسم کی صغیرہ کبیرہ گناہوں کو اور تمام قسم کی خطاؤں کو معاف فرمائے. شب برات کی آمد کو مد نظر رکھتے ہوئے اور رمضان مبارک کی آمد کو مد نظر رکھتے ہوئے جس موضوع کا انتخاب کیا گیا وہ ہے اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرنا، توبہ کرنا، اللہ سے استغفار طلب کرنا، معافی طلب کرنا، بخشش مانگنا، اس سے اس کی رحمت کا سوال کرنا. کیونکہ جب ہم اللہ رب العزت سے معافی طلب کرتے ہیں تو رب تبارک و تعالیٰ ہمیں معافی عطا فرماتا ہے. شعبان المعظم کے متعلق چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرما چکے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ شعبان و شہری اور رمضان و شہر اللہ. شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ رب العزت کا مہینہ ہے. اس نسبت سے بھی اور ساتھ ہی کہ شب برات کی آمد بھی ہے اس نسبت سے بھی، اور اس کے بعد رمضان مبارک آنا ہے اس نسبت سے بھی جب ہم اسلاف کی طرف نظر کرتے ہیں ہمارے اسلاف کے جو اعمال مبارکہ ہیں اس ماہ مبارک کے اندر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اعمال جن کے متعلق ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس ماہ مبارک میں کثرت سے روزے کیوں رکھتے ہیں؟ اور اسی کے ساتھ کا سوال صحابہ کرام نے کیا. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی نے بھی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اس کے متعلق سوال کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جواب عطا فرمایا. آقا علیہ السلام نے 2 باتیں ارشاد فرمائی. پہلی بات فرمایا یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس کے اندر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. میں چاہتا ہوں یہ آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں تو میں روزے کی حالت کے اندر میں روزے کی حالت میں ہوں. اب اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آقا علیہ السلام تو معصوم الخطا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول ہے. ایسا نہیں ہے کہ آقا علیہ السلام کا کوئی عمل تو مقبول ہے اور کوئی عمل نامقبول ہے. نامقبول عمل کا تصور بھی آقا علیہ السلام کے متعلق نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی آپ ایسا عمل مبارک کریں کہ جس میں نامقبولیت کا کوئی عنصر شامل ہو. ایسا امکان بھی نہیں ہے، تصور بھی نہیں کرنا چاہیے. اور اس کے باوجود بھی آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں یہ روزے کی کثرت، یہ عبادات کی کثرت اس ماہ مبارک میں اس لیے کرتا ہوں کہ میرے اعمال جب اللہ
آئے تو میں روزے کی حالت میں. تو یہ امت کے لیے پیغام ہے. کس کے لیے؟ امت کے لیے، ہمارے لیے، کہ میری امت سیکھے کہ جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کے اعمال پیش ہوں تو کس حالت میں وہ چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کے اعمال پیش ہو جائے. اور ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی بھی ذہن میں رکھیں. آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بندے کو جس حالت میں موت آتی ہے، بندے کو جس حالت میں موت آتی ہے، کل قیامت کے دن اسی حالت میں اٹھا کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا. اس لیے بندہ مومن کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ہمارا وقت موت کا چونکہ کوئی پتہ نہیں، کسی لمحے کسی پل آ سکتے. جس طرح حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرمایا کرتے تھے کہ موت تو جب بھی آ جا، جب بھی آ جا، علی تجھے اہلا و سہلا مرحبا کہے گا، علی تجھے خوش آمدید کہے گا، علی تجھے جی آیا کرے گا. اس لیے کہ تو جب بھی آئے گی علی کو یا تو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے پائے گی یا اللہ کی بارگاہ میں سر مسلول پائے گی. تو علی کو اللہ کی یاد میں پائے گی، علی کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں پائے گی. تو موت جب کسی لمحے آ سکتی ہے، کسی پل آ سکتی ہے، تو بندہ مومن کا جو عمل ہے وہ ہما وقت ایسا ہونا چاہیے کہ موت آ بھی جائے تو کوئی فرق نہ پڑے اسے، وہ ڈرے نہیں موت سے، کہ موت کو وہ کہے کہ تو آ جا. اس تیاری کے لیے، اپنے آپ کو سانچے میں ڈھالنے کے لیے جو بہترین راستہ اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا وہ ہے توبہ کا راستہ، وہ ہے رجوع الی اللہ کا راستہ، وہ ہے اللہ کی طرف رجوع کرنے کا راستہ، اللہ سے معافی طلب کرنے کا راستہ، اللہ سے بخشش مانگنے کا راستہ، اللہ سے استغفار کرنے کا راستہ، اس سے رحمت طلب کرنے کا راستہ. اور وہ خود اہل ایمان سے فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا. یہ بات قابل غور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آگے توبہ کا ذکر فرمایا ہے، حکم دیا ہے کہ توبہ کرو، لیکن اس سے پہلے رب تبارک و تعالیٰ نے اے ایمان والو کہہ کر خطاب فرمایا. اے ایمان والو فرما کر خطاب فرمایا اہل ایمان سے، مخاطب کیا ہے اہل ایمان کو. اب اس میں ایک پیار کا عنصر پایا جاتا ہے. وہ پیار کا عنصر کیا ہے؟ یہاں پر مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت اپنے بندوں سے فرماتا ہے نا اے ایمان والو، تو اس لذت کو اور اس کی چاشنی کو اگر سمجھنا ہے تو اس انداز میں سمجھو کہ جب کوئی ماں اپنے بیٹے کو بلاتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ اے میرے جگر کے ٹکڑے، اپنے پیار کا اظہار کرتی ہے، اپنی محبت کا اظہار کرتی ہے. تو مزید کہتی ہے اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، اے میرے دل کا چین، اے میرے دل کا چین. تو اس کے اندر پیار کا پہلو ہوتا ہے، محبت کا پہلو ہوتا ہے کہ ماں اپنے بچے سے اس کا اظہار فرما رہی ہے. فرماتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ چونکہ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت فرماتا ہے. ایک روایت کے اندر ہوتا ہے کہ 100 ماؤں کی محبت سے بھی زیادہ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے محبت فرماتا ہے. تو وہ اس محبت بھرے پہلو کو سامنے لایا اور اپنے بندوں سے فرمایا. یہاں ایک بات اور بھی، ایک اور انداز سے بھی آپ ذہن میں بٹھا لیجیے، سمجھ میں لیجیے. مثلا اگر کوئی باپ اپنے بیٹے کو بلاتا ہے، بچے کو بلاتا ہے، اس کا نام لے کر بلائے گا اور فلاں ادھر آ، بچہ ڈر جاتا ہے، وہ ڈر جاتا ہے کہ لگتا ہے کہ والد صاحب ناراض ہیں، ابا جان ناراض ہیں، آج خیر نہیں ہے. تو وہ بچہ ڈرتے ڈرتے آئے گا، پہلے تو کوشش کرے گا جاؤں نہیں، کسی اور کو بھیج دوں، کسی اور کو بھیج دوں، پھر آئے گا تو ڈرتے ہوئے آئے گا. لیکن اگر باپ پیار کے لہجے میں کہہ دے اے میرے بیٹے ادھر تو آؤ، میرے بیٹے ادھر تو آؤ، بچہ دوڑتا ہوا آئے گا. کہے بابا ادھر تو آؤ، بچے ادھر تو آؤ، بیٹا ادھر قریب تو آؤ. جب بچہ قریب آئے گا تو اس لمحے وہ خوشی سے آئے گا، اس لمحے وہ خوشی سے آئے گا، وہ دوڑتا ہوا آئے گا. باپ کی شفقت کو دیکھے گا، باپ کی مہربانی کو دیکھے گا، باپ کی محبت کو دیکھے گا، باپ کے پیار کو دیکھے گا، وہ دوڑتا ہوا چلا آئے گا. رب کریم نے بغیر کسی مثال کے، بغیر کسی تشبیہ کے، رب کریم نے فرمایا اے ایمان والو، اے ایمان والو. ماں کہتی ہے میرے جگر کے ٹکڑے، میرے جگر کے ٹکڑے. رب فرما رہا ہے لوگوں میں سے، لوگوں میں سے ان لوگوں سے، بندوں میں سے ان بندوں سے. اب یہ بات غور سے سماعت
میں سے ان جانوں کو جسے اس نے فرمایا ہے اے وہ لوگوں جو میرے ہو. اب غور سے سنیے اس کو، یہ بھی اسی کا ترجمہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو میرے ہو، جو مجھ پر ایمان لا چکے ہو. اب اور آسان کر دو، جو مجھ پر ایمان لا چکے ہو، جو مجھے مان چکے ہو، جو مجھے تسلیم کر چکے ہو، جو میرے معبود کو مان چکے ہو، جو میری کتاب کو مان چکے ہو، جو یوم آخرت کو مان چکے ہو، ایمان لا کر جو میرے بن چکے ہو. جب میرے بن چکے ہو تو میری بات غور سے سنو، میری بات سنو. وہ بات کون سی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ، توبوا الی اللہ. اب توبوا جمع ہے توبہ. اب ایک معنی تو اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ توبہ کرو، توبہ کرو اللہ کی بارگاہ کے اندر. اب توبہ کا اگر ہم معنی کریں تو اس کا معنی یہ کہ رجوع کرو، رجوع کرو الی اللہ، رجوع الی اللہ اختیار کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو. اب رجوع کرنا ہے، توبہ کرنی ہے، اللہ کی طرف کس سلسلے میں کرنی ہے؟ کس سلسلے میں کرنی ہے؟ اب یہاں دو باتیں ہیں. ایک تو وہ شخص ہے جو گناہ گار ہے، خطا کار ہے، اللہ کی نافرمانیاں سرزد ہوئی ہے. چلے جی وہ تو کہے گا، اور کچھ لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں جناب اس کو تو رجوع کرنا چاہیے، اس کو تو توبہ کرنی چاہیے، اس کو تو معافی مانگنی چاہیے، اس کو تو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. جو صالح آدمی ہے، جو نیک آدمی ہے، جس کے کوئی گناہ نہیں ہے، اس کو کس لیے رجوع کرنا چاہیے، اس کو کس لیے توبہ کرنی چاہیے؟ اب آئیے اس سے پہلے کہ میں آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ سماعت کیجیے جو صحیح مسلم شریف میں اور مشکاۃ شریف کے اندر موجود، بخاری کے اندر بھی موجود. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں لوگوں میں دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ، اکثر اوقات 70 مرتبہ سے بھی زیادہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، رجوع کرتا ہوں اپنے رب کی بارگاہ کے اندر. اور ایک روایت کے اندر آیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں دن میں 100 مرتبہ سے بھی زیادہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. یہ کیا تھا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تو کوئی خطا نہیں ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تو کوئی گناہ نہیں ہے نا. آپ تو معصوم عن الخطا ہے، آپ تو اللہ کے محبوب پیغمبر ہیں، آپ تو سید المرسلین ہیں، امام الانبیاء ہیں. اس کے باوجود 70 مرتبہ 100 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں دن میں توبہ کرتے. تو کیوں؟ اب یہاں آگے چلیے. شارحین کرام فرماتے ہیں ایک بات تو یہ کہ امت کو راستہ ملے، امت کو راستہ ملے، انہیں راستہ بتایا جائے، انہیں طریقہ بتایا جائے کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے سے، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنے سے، اللہ کی بارگاہ سے استغفار طلب کرنے سے بندے کے مقام و مرتبے میں کمی نہیں آتی ہے، بندے کی شان میں کمی نہیں آتی ہے، بندے کا مقام کم نہیں ہوتا ہے، بلکہ جیسے جیسے بندہ اللہ سے معافی مانگتا چلا جاتا ہے اللہ اس کے درجات کو بلند فرماتا چلا جاتا ہے. دو باتیں میں نے عرض کی، دو گروہوں کا تذکرہ شروع میں نے عرض کیا. ایک تو وہ ہے کہ جو گناہ گار، ایک وہ ہے جو نیکوکار، جو صالح ہے. ایک گناہ گار آدمی ہے، ایک صالح آدمی ہے. گناہ گار کو بھی توبہ کرنی چاہیے، صالح کو بھی توبہ کرنی چاہیے. گناہ گار کو بھی اپنے رب کی بارگاہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، صالح کو بھی اپنے رب کی بارگاہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. کیوں؟ اگر گناہ گار ہوگا وہ رب کی بارگاہ میں توبہ کرے گا تو رب تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دے گا، اس کے گناہوں کو بخش دے گا. اور اگر نیک ہو کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے گا، اللہ سے استغفار طلب کرے گا، اللہ سے رحمت طلب کرے گا، معافی طلب کرے گا، تو رب تبارک و تعالیٰ اس کے درجات کو بلند فرما دے گا، اس کے درجات کو بلند فرما دے گا. میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا، موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے ساتھ ایک صالح آدمی، ایک عابد، ایک نیک بندہ سفر کر رہا تھا. موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کتاب التبابین کے اندر امام ابن قدامہ حنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل فرمایا. وہ سفر کر رہا تھا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ. راستے سے جب گزرے ایک گناہ گار آدمی بیٹھا ہوا تھا. جیسا گناہ گار ہو، وہ جیسا خطا کا، وہ بہانے ڈھونڈتا رہتا ہے کہ کسی اللہ والے کی صحبت ملے، کسی نیک کی صحبت ملے تو میری بھی بخشش ہو جائے. تو اس نے دیکھا کہ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام بھی جا رہے ہیں اور نیک آدمی بھی جا رہا ہے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے ساتھ. تو اس نے کیا کیا، وہ اٹھا اور ان کے پیچھے چل پڑا اور ساتھ ساتھ وہ اس نیک آدمی کے قریب ہونے لگا، نیک آدمی کے، صالح آدمی کے قریب ہونے لگا کہ اس صالح آدمی کی قربت میں جاؤں گا، صحبت میں جاؤں گا، اس کے قریب ہو جاؤں گا تو اس کی قربت سے مجھے اللہ کے پیغمبر کی بھی قربت مل جائے گی اور اللہ رب العزت کی بھی قربت مل جائے گی، اللہ رب العزت کی قربت بھی مل جائے گی. اب وہ صالح آدمی تھا، اس
کہ ہم نے تیری ساری نیکیاں اٹھا کر اس گناہگار کے نامہ اعمال میں رکھ دی ہے، اس کے گناہوں کو اٹھا کر تیری خطا نیکیوں میں تیرے اعمال کے پلڑے میں رکھ دیا ہے، اس کو ہم نے بخش دیا ہے اور تجھے ہم نے بخشا نہیں ہے۔ تجھے کس نے یہ جرت دی ہے کہ تو میرے گناہگار بندوں سے نفرت کرے؟ میرے گناہگار بندوں سے نفرت کرے۔ وہ اللہ سے معافی مانگنے لگا، موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی معرفت سے اللہ سے معافی مانگنے لگا۔ یہ واقعہ پورا سنانا مقصد نہیں، مقصد یہ تھا کہ گناہگار بندہ جب اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ سے استغفار طلب کرتا ہے، تو رب تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اس کی خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے۔ کتنا بخشتا ہے وہ رب۔ آئیے مسلم شریف کے حدیث پاک سماعت کیجیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اے محبوب میرے بندوں کو بتا دو، میرے بندوں کو بتا دو۔ دیگر کتب حدیث میں بھی یہ روایت موجود ہے، یہ روایت موجود ہے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، رب کریم فرماتا ہے، اے میرے محبوب میرے بندوں کو بتا دو کہ اے میرے بندو تم اپنے گناہوں کو لے کر میری بارگاہ میں آ جاؤ، اپنے گناہوں کو لے کر میری بارگاہ میں آ جاؤ۔ اگر تم زمین ندامت نہ ہو، گناہ پر شرمندگی نہ ہو، گناہ کا احساس نہ ہو، جب انسان گناہ کر لے، گناہ کا احساس ہو جائے، ندامت سے سر جھک جائے، آنکھوں سے آنسو بہ پڑے، وہ بندہ سمجھ لے کہ اب بھی رب کو مجھ سے پیار ہے، اب بھی مجھ سے رب کو پیار ہے۔ اب آئیے یہ روایت سماعت کیجیے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بندہ جب گناہ کرتا ہے، کوئی بندہ جب گناہ کرتا ہے، اگر اسے توبہ کی توفیق نصیب ہو جائے، اگر اسے توبہ کی توفیق نصیب ہو جائے تو وہ سمجھ لے کہ رب اس سے پیار فرما رہا ہے، رب اسے پیار فرما رہا ہے۔ وہ بندہ گناہ کرتا ہے، پھر اس کو توبہ کی توفیق مل جاتی ہے، اس کو توبہ کی توفیق مل جاتی ہے۔ ذرا سنیے یہاں پر ایک حدیث بات اور سماعت کیجیے۔ پیار کا لفظ آ گیا، اللہ اپنے بندوں سے کتنا پیار فرماتا ہے، کتنا محبت فرماتا ہے۔ بندہ ہے کہ اس کی طرف رجوع نہیں کرتا ہے، بندہ ہے کہ توبہ نہیں کرتا ہے، بندہ ہے کہ اپنے رب سے معافی نہیں مانگتا ہے۔ یہ اللہ کے پیغمبر اپنے رب سے بار بار معافیاں کیوں مانگتے ہیں؟ یہ اللہ کے پیغمبر اپنے رب سے کیوں رجوع کرتے ہیں، اپنے رب کی بارگاہ میں کیوں توبہ کرتے ہیں؟ یہ سارے ہی ساری رات کیوں روتے ہیں، ساری رات کیوں گڑ گڑاتے ہیں، آہوزاری کیوں کرتے ہیں؟ وہ اس راز کو پا گئے، اس راز کو پا گئے کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو رب کو کتنے پیارا لگتا ہے۔ ایک روایت میں سنانا چاہتا ہوں یہاں۔ ایک بندہ، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، ایک بندہ بنی اسرائیل سے تعلق رکھتا ہوگا، گزشتہ امتوں میں سے آقا علیہ السلام نے ذکر فرمایا، ایک بندے نے گناہ کیا، اللہ رب العزت سے معافی مانگی، اللہ رب العزت سے معافی مانگی، گناہ ہو گیا، اس سے غلطی ہو گئی۔ گناہ ہم سے بھی تو ہو جاتے ہیں، غلطیاں ہم سے بھی تو ہو جاتی ہیں، خطائیں ہم سے بھی تو ہو جاتی ہیں، صبح بھی، دوپہر بھی، شام بھی، دن رات میں 24 گھنٹے میں کتنے گناہ ہم سے ہو جاتے ہیں، کتنی غلطیاں ہم سے ہو جاتی ہیں۔ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو اٹھ کر یہ دعویٰ کر سکے، جناب والا میں تو گناہوں سے پاک ہوں، جناب والا میں نقائص سے پاک ہوں، میں عیوب سے پاک ہوں، میرے اندر کوئی غلطی کو کوتاہی نہیں ہے۔ سینکڑوں غلطیاں، سینکڑوں کوتاہیاں ہمارے اندر موجود ہیں۔ اگر ہم دیکھیں اور اپنے رب کی طرف رجوع کریں، اس بندے نے گناہ ہوا، اپنے رب سے معافی مانگی، اپنے رب سے معافی مانگی، اے اللہ مجھے بخش دے، اے اللہ مجھے بخش دے، مجھے معاف فرما دے۔ رب کریم نے ندا دی، فرمایا اے بندے ہم نے تیری خطا کو معاف فرما دیا، تیرے گناہ کو بخش دیا۔ اس سے پھر گناہ ہو گیا، کچھ عرصہ گزرا، اس سے پھر گناہ ہو گیا۔ جب اس سے گناہ ہو گیا تو اس نے پھر رب سے معافی مانگی۔ یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ 70 مرتبہ وہ گناہ کر بیٹھا اور 70 مرتبہ اس نے رب سے معافی مانگی، رب نے اسے بخش دیا۔ جب 71ویں مرتبہ 71 ہو گیا، 70 سے ایک اوپر ہو گیا، جب اس نے گناہ کر لیا تو اب وہ معافی مانگنے کے لیے نہیں پڑا، اب معافی مانگنے کے لیے نہیں گیا۔ یہ قابل غور روایت ہے۔ اب معافی مانگنے کے لیے وہ نہیں اٹھا، وہ جھکا نہیں، اس نے رب سے معافی نہیں مانگی۔ کیوں؟ کہنے لگا اب تو مجھے شرم آتی ہے، کاش ہمیں بھی شرم آتا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ اب تو مجھے بھی حیا آتی ہے کہ میں اپنے رب سے معافی مانگوں، 70 مرتبہ وہ مجھے بخش چکا، میں نے پھر گناہ کر لیا ہے۔ رات کو سویا، قسمت جاگ اٹھی، رات کو سویا، قسمت جاگ اٹھی۔ اللہ رب العزت کی طرف سے ندا ہوئی کہ اے میرے بندے میں تو تیری طرف متوجہ تھا، تب تو معافی مانگے میں تجھے معافی عطا کروں۔
بخشنے سے نہیں تھکا ہے، تو رحمت مانگنے سے تھک گیا، میں رحمت عطا کرنے سے نہیں تھکا ہوں۔ اس لیے بندے سے گناہ ہوتا جائے تو بندہ اپنے رب سے معافی مانگتا چلا جائے، بندے سے غلطی ہوتی جائے بندہ اپنے رب سے رجوع کرتا جائے، توبہ کرتا جائے، تو رب تبارک و تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے، اسے بخش دیتا ہے۔ کیسے بخش دیتا ہے؟ یہ ایک صرف بخشتا نہیں، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبہ کرو، اللہ سے توبہ کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو۔ توبہ بھی ایسی جو نصیحت والی توبہ، نصیحت والی توبہ۔ اس کے متعلق مفسرین کرام فرماتے ہیں، آگے چل کر یہ سلسلہ ہمارا چلے گا، اسی آیت پر انشاءاللہ میں آگے بھی گفتگو کروں گا، اور پھر اس کی تشریحات مفسرین کرام کی نوٹ وہ بھی میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ سردست جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نصیحت والی توبہ یہ کہ ایک دفعہ توبہ کر لو تو تہیہ کر لو کہ آج کے بعد میں گناہ نہیں کروں گا، پھر گناہ ہو جائے تو پھر رب کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ اور صوفیاء کرام تو یہ فرماتے ہیں کہ نصیحت والی توبہ تو یہ ہے، توبۃ النصوحہ یہ ہے کہ ایک گناہ ہو جائے اس کے بعد توبہ کرو تو پھر گناہ نہ ہو سکے، پھر گناہ نہ ہو سکے۔ لیکن یہ ہر بندے کے لیے ممکن نہیں ہے، گناہ کر لیتا ہے توبہ کرے، اللہ رب العزت معاف فرما دیتا ہے۔ کب معاف فرماتا ہے؟ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ رب کریم ارشاد فرماتا ہے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسے احیاء العلوم کے اندر لکھا، فرماتے ہیں کہ رب کریم فرماتا ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں رب کریم فرماتا ہے کہ جب میرا گناہگار بندہ اس کو گناہ کا احساس ہو جاتا ہے، گناہ کا احساس ہو جاتا ہے، کب بخشتا ہے وہ، کب معاف فرماتا ہے، کتنا دیر لگاتا ہے وہ معاف فرمانے کے اندر؟ فرماتے ہیں کہ رب کریم فرماتا ہے میرے باپ جب میرا بندہ میری بارگاہ کی طرف رجوع کرتا ہے وہ توبہ کے لیے سر جھکاتا ہے، احساس ندامت اسے ہوتا ہے، اے میرے محبوب میرے بندوں کو بتا دو کہ اگر ابھی تمہاری آنکھوں سے اشک نکلنے نہیں پاتے ہیں، ابھی تمہاری آنکھوں سے ندامت کے آنسو بہتے نہیں ہیں، وہ ابھی تمہاری پلکوں کے اندر ہوتے ہیں، آنکھوں کے اندر حلقوں کے اندر ہوتے ہیں، وہ تمہاری پلکوں کی جڑوں کو بعد میں بھگوتے ہیں، میری بخشش پہلے بڑھ کر تمہارا استقبال کرتی ہے، میری بخشش پہلے بڑھ کر تمہارا استقبال کرتی ہے۔ یعنی تم جب ندامت اختیار کرتے ہو یہ مت سمجھو کہ رب کریم انتظار فرماتا ہے کہ یہ روئیں گے یہ گڑ گڑائیں گے تو پھر میں معاف کروں گا پھر میں بخشوں گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ جب تم ندامت کے لیے سر جھکاتے ہو، گریبان کو جھکاتے ہو، گریبان کے اندر دیکھتے ہو سر کو جھکا کر، جب اندر جھانکتے ہو اپنے گناہ کا احساس ہوتا ہے، اس نافرمانی کا احساس ہوتا ہے، تمہاری آنکھ سے اشک بہتا ہے، تو میں اس اشک بہنے سے پہلے تمہیں بخش دیتا ہوں، بہنے سے پہلے تمہیں بخش دیتا ہوں۔ ایک حدیث بات میں نے پڑھی، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ کرام نے عرض کیا تو آقا علیہ السلام نے ایک گنہگار کا ذکر کیا، ایک گنہگار کا ذکر کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ نے بھی اس حدیث پاک کو روایت کیا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک شخص سے گناہ ہو گیا، ایک شخص سے گناہ ہو گیا، اس نے اللہ رب العزت سے معافی مانگی، اے اللہ میرے گناہ کو بخش دے، اے اللہ مجھے معافی عطا کر دے، اے اللہ مجھے معافی عطا کر دے۔ رب کریم نے فرشتوں کو بلایا، فرمایا فرشتوں ادھر آؤ، فرشتوں ادھر آؤ، سارے فرشتے جمع ہوئے۔ رب کریم نے فرمایا اے فرشتوں جانتے ہو میں نے تمہیں کس لیے بلایا؟ عرض کیا اللہ تو بہتر جانتا ہے تم نے کس لیے بلایا؟ فرمایا میرا فلاں بندہ، میرا فلاں بندہ، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا نام رب کی زبان پر جو اس کی شان کے لائق ہے، اس کی شان کے لائق ہے، فرشتوں کی محفل میں تمہارا نام جاری ہو جائے، چاہتے ہیں؟ جو چاہتے ہیں ہاتھ کھڑا کر دیں، جو چاہتے ہیں رب فرشتوں میں بیٹھ کر نام لے، سبحان اللہ، سارے چاہتے ہیں، ہم سارے چاہتے ہیں، تو غور سے سنیے، آقا کریم فرماتے ہیں رب فرماتا ہے میرے فرشتوں میرا فلاں بندہ، میرا فلاں بندہ، چلو میں گناہگار بن جاتا ہوں، میں اپنا نام لے لیتا ہوں، میں اپنا نام لے لیتا ہوں، یہ فیض احمد، یہ میرا گناہگار بندہ، فرشتوں اس سے گناہ ہو گیا ہے اور اسے پتہ چل گیا ہے، یہ جان گیا ہے کہ میرا کوئی رب ہے جو بخشنے والا ہے، میرا کوئی رب ہے جو گرفت کرے گا، میری پکڑ کرے گا، معافی بھی وہی عطا کرے گا، پکڑے گا وہی۔ اے فرشتوں اس نے میری طرف رجوع کر لیا ہے، اے فرشتوں اس نے میری طرف
के लम्हात फिर गुजारने लग गया। मस्जिद से निकला, गली से निकला, बाजार से निकला, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, यहाँ नमाजी देख रहे हैं, बाहर नमाजियों में देख रहे हो, यहाँ से निकले, दूर चले गए, कहीं जाकर फिर गुनाह हो गया, कहीं जाकर फिर गुनाह हो गया, शैतान हावी हो गया, उसने गुनाह के रास्ते पर डाल दिया, फिर गुनाह हो गया, रात के साए ढले, आधी रात गुजरी, मुझ जैसा गुनाहगार अपने सत्तार रब की बारगाह के अंदर, अपने गफ्फार रब की बारगाह के अंदर, अपने रहमान रहीम रब की बारगाह के अंदर, अपने करीम रब की बारगाह के अंदर फिर उठकर खड़ा हो गया, ऐ मालिक खताकार हूँ, फिर खता हो गई, माफ फरमा दे। रब्बे करीम फिर फरिश्तों को बुलाता है, फरमाता है फरिश्तों, मेरे बंदे को पता चल गया है कि बख्शने वाला मैं ही हूँ, पकड़ने वाला मैं ही हूँ, इसने माफी मांगी है, मैंने इसे बख्श दिया है, मैंने इसे बख्श दिया है। ये सिलसिला कब तक चलता है? ये सिलसिला कब तक चलता है? आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब तक जिंदगी की सांसें चलती रहती हैं, अगर बंदे से गुनाह होता रहे और उसको एहसास निदामत होता रहे, गुनाह का एहसास हो जाए और वो रब की बारगाह की तरफ रुजू करता रहे, तो रब उसे माफ फरमाता रहेगा, रब उसे माफ फरमाता रहता है। कहाँ तक माफ फरमाता है? इब्न कसीर, तफसीर इब्न कसीर के अंदर लिखते हैं कि रब्बे करीम बंदे को उस लम्हे तक माफ फरमाता है जब उसकी जिंदगी आखिरी हिरगरा की कैफियत तक पहुंच जाती है, आखिरी हालत तक पहुंच जाती है, सकरातुल मौत तारी हो जाती है, उस लम्हे तक रब इंतजार फरमाता है कि मेरा बंदा माफी मांगे, मैं माफ इस वाले हदीस सुना देता हूँ। आका अलैहिस्सलाम ने रब्बे करीम की बारगाह में अर्ज़ की, ऐ मालिक मौला, मेरे बंदों के लिए तौबा का दरवाजा खोल, मेरे उम्मतियों के लिए, मेरे गुलामों के लिए, अपने बंदों के लिए तौबा का दरवाजा खोल दे, तौबा का दरवाजा खोल दे, बख्शिश का दरवाजा खोल दे। रब्बे करीम ने फरमाया, ऐ महबूब, जो तेरा उम्मती मरने से 1 साल पहले, और कीजिएगा, मरने से 1 साल पहले तौबा कर लेगा, मैं उसको बख्श दूंगा, मैं उसको बख्श दूंगा। और इसकी मालिक मौला 1 साल तो बहुत बड़ी मुद्दत है, अब 1 साल पहले तौबा कर ली, फिर उससे गुनाह हो गया तो फिर क्या करें? फरमाया 1 महीना पहले। और इसकी मौला ये भी बहुत ज्यादा है, ये भी बहुत ज्यादा है। रब्बे करीम ने फरमाया 1 हफ्ता पहले, और इसकी मौला ये भी बहुत ज्यादा, इस दरमियान फिर गुनाह हो गया तो फिर उसको हफ्ता तो नहीं मिलेगा ना, फिर वो क्या करे? फरमाया महबूब क्या चाहते हो? और इसकी मौला इससे भी कम कर दे। फरमाया महबूब मरने से 1 दिन पहले, और इसकी मौला ये भी बहुत ज्यादा है, 1 दिन पहले वो तौबा कर ले और उसी दिन के अगले घंटे में उससे गुनाह हो जाए, फिर मौत आ जाए, फिर तो उसको मौका नहीं मिलेगा ना, 1 दिन नहीं मिलेगा, फिर वो कैसे तौबा करेगा? मौला ने फरमाया महबूब और क्या चाहते हो? और इसकी मौला इससे भी कम कर दे, इससे भी कम कर दे। रब्बे करीम ने फरमाया महबूब जब तेरे गुलाम पर मौत के असरात ज़ाहिर होना शुरू हो जाए और वो तौबा कर ले तो मैं माफ कर दूंगा। और इसकी मौला इसको भी कम कर दे, ये भी बहुत ज्यादा है। अगर असरात ज़ाहिर हुए और उसके बाद उसे कुछ वक्फा मिला, गुनाह हो गया, तो फिर क्या होगा? और इसकी मौला और कम कर दे। फरमाया महबूब जा तेरे सदके वादा करता हूँ, अगर उसकी सांस उसकी जिंदगी आखिरी लम्हात पर होगी कि सांस यहाँ तक गर्दन तक पहुंच चुकी हो, जिंदगी यहाँ तक पहुंच चुकी हो और उसको ये होश मौजूद हो, वो देख रहा हो, लोगों को पहचान रहा हो, अपने बारे में भी जानता हो, उस आखिरी लम्हे भी अगर वो मुझसे माफी मांग लेगा तो महबूब मैं बख्श दूंगा, महबूब मैं बख्श दूंगा। आखिरी लम्हे भी कितना मेहरबान है वो, कितना मेहरबान है वो। फिर ये नहीं फरमाता है कि गुनाहगारों तुम गुनाह का इजहार करोगे मेरी बारगाह में, गुनाह का इजहार करोगे मेरी बारगाह के अंदर तो मैं तुम्हें मुजरिम करार देकर भगा दूंगा यहाँ से, नहीं, मुजरिम करार देकर भगा दूंगा यहाँ से। यहाँ क्या होता है? यहाँ तो मुजरिमों को भगाया भी जाता है और अगले लफ्ज़ को कहते हैं, मुजरिमों को भगाया भी जाता है, कुर्सियों पर भी बिठाया जाता है, इक़्तिदार की कुर्सियों पर भी बिठा दिया जाता है, टंके की चोट पर के हम ये करेंगे, क्या कर लोगे तुम, क्या कर लोगे तुम, चाहे कितने बड़े मुजरिम हम बिठाएंगे, देखते हैं तुम कैसे रोकते हो। काश उमर फारूक का आशा होता, काश उमर फारूक का आशा होता और इनको तुर्रे लगते, इनको पता चलता कि जुर्म करके कैसे तुम दंदनाते हो और कहते हो कि जुर्म भी करेंगे और यूं भी करेंगे, तुम हमारा क्या बिगाड़ लोगे। बंदे को जुर्म करते हुए डरना चाहिए, अगर किसी और की लाठी नहीं चलेगी तो रब की लाठी तो चल जाएगी, रब की लाठी तो चल जाएगी। अल्लाह की बड़ी लाठी से
اس کی قدرت سے بڑی قدرت تو کسی کی نہیں ہے نا. اس سے پہلے کہ اس کی لاٹھی چل جائے، اس لاٹھی چلنے سے بچ جاؤ، اللہ سے معافی مانگ لو. جب بندہ اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتا ہے، تو رب تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے پیار فرماتا ہے. کیا؟ میں نے ایک حدیث پاک پڑھی، رب کریم کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے محبوب میرے بندوں کو کہیے، میرے بندوں کو کہیے، انہیں بتائیے، آگاہ کیجیے انہیں. یہ میں تمہیدی گفتگو کر رہا ہوں رمضان المبارک کے استقبال کے لیے، اور شب برات کی رات میں انشاءاللہ العزیز موضوع پر ہماری گفتگو ہوگی. منگل اور بدھ کی درمیانی شب کو 14 شعبان المعظم 15 کی یہ رات ہوگی، تو اس میں آپ نے شرکت کرنی بھرپور طریقے سے. تو میں تمہید باندھ رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن بنے اور ہم رجوع کریں اپنے رب کی طرف، اپنے رب سے معافی مانگیں، اپنے رب سے بخشش طلب کریں. کس لیے بخشش طلب کریں یہ بھی میں آگے عرض کرتا ہوں، لیکن یہاں ایک بات سے بات کر لیجیے کہ رب کریم فرماتا ہے محبوب میرے بندوں سے کہو، میرے بندوں سے کہو کہ تم میرے قریب آؤ، تم میرے قریب آؤ، ڈرو مت مجھ سے، ڈرو مت مجھ سے. میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا پالنہار ہوں، میں تمہارا خالق ہوں، میں تمہارا مالک ہوں. میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، میں نے تمہیں زندگی عطا کی ہے، میں تمہیں موت عطا کروں گا. ارے تم ڈرتے کیوں ہو مجھ سے؟ کوئی بھلا ماں سے بھی ڈرتا ہے، کوئی بھلا ماں سے بھی ڈرتا ہے. ہاں وہ ڈرتا ہے ماں سے جو ماں دھرتی کو بھی بیچ ڈالے، جو ماں کی عزت کو بھی بیچ ڈالے، جو ماں کے وقار کو بھی بیچ ڈالے، جو ماں کی ناموس کو بھی بیچ ڈالے. وہ ماں کے پاس جانے سے ڈرتے ہیں، ماں کو منہ دکھانے سے ڈرتے ہیں. ارے ان کو نہیں ڈرنا چاہیے کہ جو عزت وقار کو نہیں بیچتے ہیں، ماں کی ناموس کو نہیں بیچتے ہیں. رب کریم فرماتا ہے کہ میں تو تم سے 100 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں. اے میرے بندوں میرے قریب آؤ، میرے قریب آؤ. قریب آ کر کیا کرو؟ رب کریم فرماتا ہے قریب آ کر جرم کا اقرار تم کرتے جاؤ، رحمت کا اظہار میں کرتا جاؤں. جرم کا اقرار تم کرتے جاؤ، رحمت کا اظہار میں کروں گا، بخشش کا اظہار میں کروں گا، میں تمہیں بخش دوں گا، میں تمہیں بخش دوں گا. ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے. اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے، توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے. ابھی چند لمحے پہلے ہم نے چاہا کہ رب کی بارگاہ میں ہمارا نام لیا جائے، ہمارا نام جاری ہو جائے. ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ ہم اللہ کے محبوب بن جائیں، اللہ کے پسندیدہ بندے بن جائیں، اللہ کے پسندیدہ بندے بن جائیں. تو اس کے پسندیدہ بندے بننے کا بہترین راستہ جو ہے وہ توبہ کرنا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنا ہے، اللہ سے معافی طلب کرنا ہے. جب بندہ اللہ سے معافی مانگتا ہے، جب بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، تو رب تبارک و تعالیٰ اس پر کرم کی بارش فرماتا ہے. آئیے ذرا اس روایت کو سماعت کیجیے. کتاب التوابین میں علامہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے کہ بنی اسرائیل کے اندر جب قحط آیا، موسیٰ علیہ السلام اپنے 70,000 امتیوں کو، کتنے 70,000 امتیوں کو لے کر رب کی بارگاہ میں دعائیں استسقاء فرما رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں. اللہ باران رحمت عطا فرما، بارش عطا فرما. اے اللہ ہماری دعا کو قبول فرما، ہماری دعا کو قبول فرما. اللہ کے کریم دعا کے فرما رہے ہیں، اللہ کے کریم دعا فرما رہے ہیں، رب کی بارگاہ کے اندر التجا کر رہے ہیں. رب کریم کی طرف سے ندا آتی ہے، اے میرے کریم تیرے ان غلاموں کے اندر، تیرے ان غلاموں کے اندر ایک بندہ ایسا ہے جو 40 سال سے میرے ساتھ گناہ کر کے میرا مقابلہ کر رہا ہے، 40 سال سے مجھ سے جنگ کر رہا ہے، گناہ پہ گناہ کرتا چلا جا رہا ہے. اعلان کر دیجئے اس کی وجہ سے میں دعا قبول نہیں کر رہا. اس کی وجہ سے 40 سال سے گناہ کر رہا تھا، گناہ گار کی وجہ سے یہ بیٹھا ہوا ہے، اس کی وجہ سے میں تیری دعا کو قبول نہیں کر رہا. تیری دعا تو مقبول ہے، اس کا اثر جو ہے وہ ظاہر نہیں ہو رہا، اس وجہ سے میں بارش نہیں عطا کر رہا. اس کو کہیے کہ اس محفل سے اٹھ کر چلا جائے، اس محفل سے اٹھ کر چلا جائے. اچھا سچی بات بتائیے، وہ تو 70,000 تھے، یہاں تو تھوڑے بیٹھے ہوئے، مسجد بھری ہوئی ہے، یہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر میں کہوں کہ جو سب سے زیادہ گناہ گار ہیں وہ اٹھ کر چلا جائے تو کوئی اٹھے گا یہاں سے؟ بولے تو صحیح، نہیں اٹھے گا نا. ہم میں سے جتنا بھی بڑا پاپی ہے وہ جیسا بھی، میں تو سب سے زیادہ نیک ہوں، میں تو اٹھوں یہاں سے شرمندگی ہوگی. کیا ہوگا؟ شرمندگی ہوگی. ندامت سے ہم نہیں اٹھیں گے. یہ نہیں کہ ہم نیکوکار ہیں، یہ نہیں کہ ہم پارسا ہیں، یہ نہیں کہ ہم صلحاء ہیں، یہ نہیں کہ ہم آگے تو زاہد ہیں. شرمندگی سے
से नहीं उठेंगे, अरे बंदू की शर्मिंदगी से तुम नहीं उठोगे तो फिर रब की शर्मिंदगी लेकर इस बोझ को उठाकर कैसे चलते हो? इस बोझ को उठाकर कैसे चलते हो? उसकी बात आपके अंदर शर्मिंदगी नहीं होती है, निकामत नहीं होती है कि वो रब देख रहा है कैसे उठेंगे हम, कैसे चलेंगे हम, कैसे जाएंगे हम उसकी बारगाह के अंदर। रब्बे करीम के कलीम ने ऐलान फरमाया, आए लोगों, रब्बे करीम ने फरमाया तुम में से एक गुनाहगार है जो 40 साल से गुनाह कर रहा है, वो उठकर चला जाए तो फिर बारिश होगी, कबूलियत के असरात जाहिर होंगे, उठकर चला जाए। 70,000 चुने हुए लोग थे, ये करीमुल्लाह जिनको लेकर गए ये चुने हुए लोग थे, उनमें से कोई भी ना उठा, उनमें से कोई भी न उठा। एक बंदा दरमियान में उठा, उठकर खड़ा हुआ, उसने इधर उधर देखा, चारों तरफ देखा, हो सकता है कोई और हो, कोई उठा हो, कोई जा रहा होता है, मुझसे भी कोई बड़ा गुनाहगार हो। उसने देखा कोई भी नहीं उठा, उठा तो वो भी था, उठा तो वो भी था, मगर बैठ गया, मगर बैठ गया। बंदों के सामने शर्मिंदा होना उससे बर्दाश्त न हो सका, उसको गवारा ना हुआ कि मैं लोगों के सामने रुसवा हो जाऊं। इसलिए कि लोग तो करते ही ऐसे, छोटी सी बात मिल जाए तो रुसवा करने की इंतहा कर देते हैं। उसने रुजू किया उस अपने रब की बारगाह की तरफ जो 70 साल से उसको पर्दे में रखे हुए था। ये मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक गुनाह मेरा माँ प्यो वेखे, देवे देश निकाला, लख गुनाह मेरा मालिक वेखे, फिर पर्दे पामन वाला। वो हमारे लाखों गुनाह देखता है और पर्दे रखता है। उसने वहीं बैठ गया, वो वहीं बैठ गया, उसने वहीं बैठकर अपने रब की तरफ रुजू किया, अपने रब की तरफ रुजू किया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाह, तूबू इलल्लाह, तूबू इलल्लाह। अल्लाह की तरफ सारे के सारे रुजू करो, रुजू करो अपने रब की तरफ, माफी मांगो अपने रब से, तौबा करो अपने रब की बारगाह के अंदर। वो उसने रुजू किया अपने रब की बारगाह की तरफ। वो सज्जे में झुका, सज्जे में झुकता है तो लोग देख लेंगे, वो गिड़गिड़ाता है तो लोग देख लेंगे, वो आहुजारी करता है तो लोग देख लेंगे। वहीं बैठा, गर्दन झुकाई, आंखों में अश्क आए, अर्ज की मौला आज की जिल्लत से तू बचा ले। ये तेरा गुनाहगार बंदा आहत करता है कि आज के बाद तेरी नाफरमानी मैं नहीं करूंगा, आज के बाद तेरी नाफरमानी मैं नहीं करूंगा। आहत तो दिल से होना चाहिए ना, आहत तो दिल से होना चाहिए ना, तौबा तो दिल से होनी चाहिए ना, माफी दिल से मांगी जानी चाहिए। जब माफी बंदा दिल से मांगता है तो होता क्या है, रब की तरफ से 2 इनाम मिलते हैं, रब की तरफ से 2 इनाम फौरन मिलते हैं। अभी बंदा उठा नहीं मजमे में से, कोई बाहर गया नहीं, रहमत की बारिश शुरू हो गई, बारिश शुरू हुई, अल्लाह के कलीम ने रब की बारगाह में अर्ज की, अल्लाह के कलीम ने रब की बारगाह में अर्ज की। सुनिए, गौर कीजिएगा, ये वाकया आपने कई बार सुना होगा, लेकिन इसको गौर से इसलिए सुनिए कि उस बंदे को मकाम क्या मिला, उसको मकाम क्या मिला है, उसको मकाम क्या मिला है। रब्बे करीम के कलीम ने अर्ज किया, मालिक मौला अभी तो तूने फरमाया था वो गुनाहगार यहाँ से उठ जाए फिर बारिश अता करूंगा। ऐ अल्लाह मैंने ऐलान कर दिया, उठा कोई नहीं, गया कोई नहीं, बाहर निकला कोई नहीं, फिर तूने बारिश कैसे अता कर दी, फिर तूने बारिश कैसे अता कर दी। अब यहाँ गौर से सुनिएगा, खुदा की कसम जब मैं इस लफ्ज को पढ़ता हूँ उसकी रहमतों पे कुर्बान जाता हूँ कि अल्लाह तू कितना करीम है, तू कितना मेहरबान है, तू कितना गफ्फार और सत्तार है, तू कितने मोहब्बत फरमाता है अपने बंदों से, और वो भी मुझ जैसे कमीने गुनाहगारों से, खताकारों से, कि अगर वो तेरी बारगाह में झुके, रुजू करे तो तू उन्हें मकबूलियत की मसनद अता कर देता है, मकबूलियत के मकाम पर बिठा देता है। वो गुनाहगार बंदा जो रो रो कर अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रहा था, जिसकी वजह से बारिश नहीं आ रही थी, अल्लाह के कलीम ने सवाल किया, मौला अब बारिश क्यों आई? फरमाया है मेरे करीम उसी गुनाहगार के सदके बारिश अता कर रही है। इसके सदके बोले तो सही, उसी गुनाहगार के सदके अल्लाह के कलीम को अल्लाह ने जवाब अता फरमाया, फरमाया है मेरे कलीम उसी गुनाहगार के सदके मैंने बारिश अता कर दी। और इसकी मौला अभी तो कुछ लम्हे पहले तूने फरमाया वो उठ जाए फिर बारिश दूंगा, अभी वो उठा नहीं, बैठा यही है और तूने बारिश अता कर दी। फरमाया मूसा अपने
بندوں کو یہی فلسفہ تو سمجھانا ہے، یہی حکمت تو سمجھانی ہے کہ اگر دل سے میری طرف رجوع کر لو، نہ صرف تمہارے گناہوں کو مٹا دوں گا بلکہ تمہیں مستجاب الدعوات بھی بنا دوں گا، اپنی بارگاہ میں مقبول بھی بنا دوں گا، اپنا محبوب بھی بنا دوں گا، جو مانگو گے وہ بھی عطا کروں گا۔ اس گناہگار نے یہی تو سوال کیا تھا، اے اللہ آج کی ذلت سے بچا لے، ان کو رحمت عطا کر دے، پھر میں گناہ نہیں کروں گا، ان پر بارش نازل فرما دے، پھر میں خطا نہیں کروں گا۔ صدق کے دل سے معافی مانگی، اللہ نے معافی بھی عطا فرما دی، محبوب بھی بنا لیا، مستجاب الدعوات بھی بنا لیا، مسند مقبولیت پر بھی بٹھا لیا۔ آؤ دعا کریں اپنے رب کی بارگاہ کے اندر کہ اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ اسی سلسلے کو جاری رکھیں گے جمعۃ المبارک کے موضوعات میں کہ اللہ سے رحمت مانگنی چاہیے، استغفار مانگنا چاہیے، بخشش مانگنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے رب کی بارگاہ کے اندر۔ اور ساتھ ہی آپ سے گزارش ہوگی کہ انشاءاللہ عزیز 15 شعبان المعظم کی شب کو یعنی 14 کا دن، 15 کی رات، منگل اور بدھ کی درمیانی شب، تمام دوست شرکت فرمائیے گا، محفل شب بیداری ہوگی۔ اللہ آپ کو سلامت رکھیں۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔